یعنی ایک شخص اگر فیلڈ مارشل بن جائے تو اپنی زندگی بھر اس عہدے اور اس کی مراد سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ حکومت کو شاید بل منظور کرانے کی بہت جلدی ہے، مگر افسوس ہے کہ یہاں جمہوریت کا مطلب پاور آف دی پیپل، بائی دی پیپل یا فار دی پیپل صرف کتابوں میں باقی رہ گیا ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، ایک ایسا ملک جہاں آئین کے مطابق طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا گیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تبسم رضا۔ دوستو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے اس آئینی مسودے کو منظور کرتے ہوئے اسے سینٹ آف پاکستان میں پیش کر دیا ہے، اور یہ وہی ترمیم ہے جو کئی ماہ سے سیاسی و قانونی حلقوں میں زیر بحث تھی اور بالآخر اسے آج ایوان بالا میں پیش کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ایوان میں پیش کیا، جسے بعد ازاں قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سپرد کیا گیا۔ اور یہ بظاہر ایک آئینی کارروائی لگتی ہے، مگر اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو یہ صرف ایک ترمیم نہیں بلکہ پاکستانی جمہوریت کے حال کی ایک بہت بڑی جھلک ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، ایک ایسا ملک جہاں آئین کے مطابق طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ یہاں جمہوریت کا مطلب پاور آف دی پیپل، بائی دی پیپل یا فار دی پیپل صرف کتابوں میں باقی رہ گیا ہے۔ آج عوام کا بڑا طبقہ، حتیٰ کہ ہمارے بہت سے جو عوامی نمائندے ہیں، وہ بھی نہیں جانتے کہ اس آئینی ترمیم میں کیا تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، ان کے اثرات کیا ہوں گے، اور یہ آئینی عمل ملک کے سیاسی ڈھانچے کو کہاں لے جائے گا، اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس ترمیمی مسودے کے تحت آئین کے آرٹیکل 243 میں دفاعی معاملات سے متعلق بڑی تبدیلیوں کی تجویز بھی دی گئی ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ایک اور بڑی چیز سامنے آتی ہے۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورس کو مقرر کریں گے۔ مزید یہ کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 کو ختم ہو جائے گا، اور چیف آف آرمی سٹاف جو اب چیف آف ڈیفنس فورس بھی ہوں گے، نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ مقرر کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حکومت نے مسلح افواج کے ارکان کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمائرل آف فلیٹ جیسے اعزازی عہدے دینے کی تجویز بھی پیش کی ہے، اور فیلڈ مارشل کا رینک تا حیات وہی رہے گا جو ان کے پاس تھا، ان کے پاس موجود رہے گا۔ یعنی ایک شخص اگر فیلڈ مارشل بن جائے اپنی زندگی بھر اس عہدے اور اس کی مراد سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ترامیم صرف ادارہ جاتی نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی سیاسی یا طاقت کے توازن سے متعلق محرکات بھی موجود ہیں؟ بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے اجلاس میں واضح طور پر کہا کہ حکومت کو شاید بل منظور کرانے کی بہت جلدی ہے، اور کیونکہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے بغیر اس بل پر بحث ممکن نہیں ہے۔ ان کے مطابق انہیں ابھی ترمیم کا مسودہ ملا ہے، اور اس پر غور کیے بغیر کسی نتیجے پر پہنچنا غیر سنجیدہ ہوگا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو پاکستانی جمہوریت کے کمزور ڈھانچے کو بے نقاب کرتا ہے۔ ملک میں نہ صرف عوامی شعور کی کمی ہے بلکہ خود ایوانوں میں بیٹھے نمائندے بھی اکثر بغیر مطالعہ کے فیصلوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان آج بھی ایک نیم نو آبادیاتی ذہنیت کا شکار ہے، جہاں فیصلے عوام کے لیے نہیں بلکہ عوام پر کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کا تقریباً پورا فوکس انہی آئینی ترمیم پر مرکوز ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے نیوز چینلز اور جو تجزیاتی پروگرامز ہیں صرف اسی 27ویں آئینی ترمیم کے گرد گھوم رہے ہیں، جبکہ ملک کے حقیقی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، تعلیمی زوال اور ادارہ جاتی کرپشن کہیں پس منظر چلے گئے ہیں۔ ملک کی اس وقت صورتحال دیکھ لیں، ابھی تو سموگ کا موسم بھی نہیں ہوا، آب و ہوا دیکھ لیں۔ میڈیا پرائیویٹائزیشن کا ایک واضح مظہر ہمیں نظر آتا ہے، جہاں عوامی شعور کو ایک خاص سمت میں موڑا جا رہا ہے تاکہ اصل قومی مباحث پس پردہ رہیں۔ اسی میں پاکستان مسلم لیگ کوآپ نے حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور چودھری صالح حسین کے مطابق یہ ترمیم آئینی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے اور قومی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک تضاد ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ترمیم پر اتفاق رائے ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن لیڈر کی تقرری تک بحث ممکن نہیں۔ یہی وہ تضادات ہیں جو پاکستانی جمہوریت کے اندرونی خلا کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس پورے معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عوامی سطح پر نہ کوئی بامانی بحث ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی اجتماعی رد عمل، گویا ایک بڑی آئینی تبدیلی ہو رہی ہے۔
اور عوام خاموش تماشائی ہیں۔ یہ خاموشی خود ایک جمہوری المیہ ہے۔ جب میں نے اس خبر کو پڑھا تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ پاکستان ابھی تک ایک مکمل ریاست نہیں بن سکا۔ یہاں آئینی تبدیلیاں آتی ہیں مگر آئینی شعور پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں ادارے مضبوط ہوتے ہیں مگر عوام کمزور رہتے ہیں، اور یہی کمزوری ہمارے پورے نظام کو ایک پوسٹ کولونیل شیل میں قید رکھتی ہے، جہاں ہم آزاد تو ہیں مگر خود مختار نہیں ہیں۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم دراصل صرف ایک قانونی ترمیم نہیں، یہ پاکستان کے سیاسی شعور کا آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں عوام کی بے خبری، سیاستدانوں کی جلد بازی اور میڈیا کی ترجیحات سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی ایک جمہوری قوم ہیں یا صرف جمہوری طرز پر چلنے والی ایک مشینی ریاست ہے۔ ہمارے پاس پہلے بھی جو ترامیم ہو چکی ہیں وہ بھی متنازع رہیں، اور ان میں نمائندوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ووٹ دے کیوں رہے ہیں۔ انہوں نے بس یہی کہا کہ ہم اپنی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں معلوم ہونا کہ اس آئینی ترمیم کے کیا اثرات ہوں گے، عام آدمی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا اس کا مقصد اصل حقیقت کو چھپانا ہے، کیا اس کا مقصد جو ہمارے پاس مسائل ہیں ان کو پس پشت ڈال دینا ہے اور ایک نئی بحث کی طرف لے کے جانا ہے عوام کو، میڈیا کو، سب کو۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔